ایک تو بلوغت کے بعد جب انسان بالغ ہوتا ہے، رات کو سوتا ہے اور خواب کے اندر اس کو اطلام ہو جائے، اس کے کپڑے خراب ہو جائیں، تو اس صورت کے اندر اس مسلمان کے لیے ضروری ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے کہ وہ اچھی طرح کیا کرے، غسل کرے۔ اگر وہ غسل نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، فرشتے اس کے اوپر لعنت کریں گے۔ یہ غسل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی شادی شدہ ہے، اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت بھی انسان کے اوپر غسل کیا ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ ان صورتوں کے اندر غسل کرنا لازمی ہے، اگر نہ کرے گا انسان، تاخیر کرے گا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ کیا ہوگا، گناہگار ہوگا، مجرم ہوگا، اور اس کے اوپر اس کو کیا ملے گی، سزا ملے گی۔ اب غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے کہ ہمیں نہانا کیسے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسی مطہرہ زندگی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء، واش روم جانے تک تمام کے تمام مسنون اعمال آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ اگر بیت اللہ کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر ہیں، تو آپ نے طواف کیسے کرنا ہے، آپ نے احرام کی چادریں کس طرح پہننی ہے، جب آپ نے چادریں پہننی ہوں گی تو آپ نے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے، ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی بتا کے گئے ہیں کہ اگر قضاء حاجت کے لیے آپ واش روم کے اندر جاتے ہیں تو واش روم جانے سے پہلے اللہ رب العزت سے شیطان مردود کی پناہ لے لیا کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب یہ کلمات پڑھ لو گے تو شیطان نہ تمہارے جسم کو دیکھے گا، اور نہ شیطان، کیونکہ شیطان کی جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے، یہ جنات کی جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ ناپاک جگہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واش روم کے اندر داخل ہونے سے پہلے میرے سے شیطان مردود کی پناہ مانگ لیا کرو۔ جب تم پناہ مانگو گے تو کوئی شیطان مردود تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہانا ہے، غسل کرنا ہے، لازم ہو گیا۔ آپ کے اوپر رات کو کپڑے خراب ہو گئے یا اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا، اگر آپ پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسنون طریقہ کیا ہے، غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں جن کے کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی رہ جائے گی تو ہم 100 دفعہ پانی کے اندر چھلانگے لگاتے رہے، تالاب کے اندر چھلانگے لگاتے رہیں، بار بار اپنے جسم کے اوپر پانی بہاتے رہیں، ہمارا غسل واجب، ہمارا غسل ادا نہیں ہوگا۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ ہم نے کیا فرمایا کہ غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ بتا رہا تھا، اس کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں، فرض ہیں، کہ اگر یہ 3 کام نہیں کریں گے تو ہم اپنے جسم کے اوپر جتنا پانی مرضی بہاتے رہیں، نہر کے اندر بار بار ہم گوتے لگاتے رہیں، ہمارا غسل جو ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں، کیونکہ شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے شریعت کو سمجھانے کے لیے، شریعت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی جھجک محسوس نہیں کی، کوئی شرم نہیں رکھی۔ واضح طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ رب العزت نے شریعت کو صاف لفظوں کے اندر کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے غسل کے اندر فرض کیا چیز ہے کہ انسان 3 دفعہ اپنے گلے کے اندر پانی پہنچائے، جس کو ہماری زبان کے اندر کہتے ہیں غرارے کرنا۔ کیا کرنا؟ غرارے کرنا۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو فرض چیز ہے وہ کیا چیز ہے کہ چلو کے اندر پانی لے کر اپنے ناک کے قریب کر کے پانی کو تھوڑا سا اندر کی طرف کھینچنا ہے۔ جب اندر کھینچیں گے تو نرم ہڈی ہے، جب نرم ہڈی کو پانی لگتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ پانی ناک کے اندر آیا ہے۔ یہ غسل کے اندر دوسرا فرض ہے۔ اب تیسرا فرض کیا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک
اپنے جسم کے اوپر اچھی طرح پانی بہانا کہ جسم کے اوپر ایک بال کی مقدار بھی اگر خشک رہ جائے گی تو انسان کا غسل ادا نہیں ہوگا۔ یہ تین چیزیں غسل کے اندر فرض ہیں۔ نمبر ایک غرارے کرنا، نمبر دو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تیسرا کیا ہے کہ اپنے جسم کے اوپر اچھی طرح پانی بہانا کہ ایک بال کی مقدار بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، یہ فرض ہے۔ اب غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھلایا ہے، وہ بتلایا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ جس حصے کے اوپر نجاست لگی ہے اس نجاست کو کیا کیا جائے؟ دھویا جائے، استنجا کیا جائے، اپنی شرمگاہ کو دھویا جائے، اس سے نجاست کو کیا کیا جائے؟ دور کیا جائے۔ دوسرے نمبر کے اوپر مسنون طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ وضو کیا جائے۔ جو نماز پڑھنے کے لیے ہم وضو کرتے ہیں وہ مکمل وضو کیا جائے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر آپ نے دائیں جانب کے اوپر پانی پالے بہایا جائے، دائیں جانب کے اوپر، دوسرے نمبر پر اپنی بائیں جانب، اور آخر کے اوپر اپنے سر کے اوپر کیا کیا جائے؟ پانی بہایا جائے۔ یہ ہے مسنون طریقہ۔ اگر اس طرح ہم غسل کریں گے تو ہمارا غسل کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ اگر ہم فرضوں کو چھوڑ دیں، غرارے نہیں کرتے، لیکن ایک مسئلہ ذہن کے اندر اچھی طرح بٹھا لینا کہ اگر روزے کی حالت میں ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ رات کو سوئے، دن کو سوئے، آپ کو اطلام ہو گیا، کپڑے خراب ہو گئے، غسل فرض ہو گیا، اب آپ نے غسل کرنا ہے، اس صورت کے اندر آپ نے غرارے نہیں کرنے، آپ نے غرارے نہیں کرنے، کلی کرنی ہے، کلی کرنی ہے، ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے اور پورے جسم کے اوپر اچھی طرح پانی بہا کے کیا کر لینا؟ غسل کر لینا ہے۔ اب غرارے رہ گئے ہیں، جب آپ نے روزہ افطار کرنا ہے تو روزہ افطار کرنے کے بعد اپنے گلے کے اندر کیا کریں؟ غرارے کریں۔ روزے کی حالت کے اندر غرارے نہیں کرنے۔ کیوں نہیں کرنے؟ کہ روزے کے اندر ہو سکتا ہے کہ جب ہم غرارے کرنے لگیں تو پانی کا قطرہ ہمارے پیٹ کے اندر نہ چلا جائے اور اس سے ہمارا روزہ کیا نہ ہو جائے؟ مکروہ نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ روزے کی حالت کے اندر غرارے نہیں کرنے، لیکن روزہ افطار کرنے کے بعد غرارے کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اب وضو مکمل ہو گیا۔ اب بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو نئے سرے سے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ لوگ، یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، لوگ غسل کر کے نکلتے ہیں، جمعے کے دن غسل کیا، کپڑے پہنے، مسجد کے اندر آئے، دوبارہ کیا کرنا ہے؟ بیٹھ گئے، وضو کرنے بیٹھ گئے۔ تو وضو اگر غسل کے اندر آپ نے وضو کر لیا ہے، اگر کر بھی لیا ٹھیک ہے، نہیں بھی کیا پھر بھی کیا ہے؟ آپ کا وضو ہو جائے گا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کا وضو ٹوٹا نہ ہو۔ جو وضو کی ٹوٹنے کی علامات ہیں ان میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اسی وضو کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ سکتے ہیں۔